مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قصے بیان ہوئے ہیں، تو ان میں سورہ انبیاء میں ایک یہ بھی بات ہوئی ہے کہ قیامت والے دن انصاف کے ترازو لگیں گے. وہ اتنا باریکی سے تولے گا، اور اس ترازو میں اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں رکھی ہیں کہ ناانصافی کا تو کوئی وہاں شبہ تک بھی نہیں ہو سکتا، انصاف ہوگا. اللہ خود بھی ناانصافی نہیں کرتا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. تو جو ترازو اللہ نے لگانا ہے وہ ترازو بھی، اگر نیکیاں، ایک سسٹم ایسا ہے جو حدیث میں ذکر آتا ہے نا کہ، اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں بھی ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے، لیکن برے عمل کا بدلہ جو گناہ کیا ہے وہ ایک گناہ کی سزا ایک گناہ کے برابر ملے گی. اور یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ترازو میں بھی پیدا کر رکھی ہیں. اور قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ ترازو کے دونوں پلڑے، اگر ان میں سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ نیچے لگ گیا، اور برائیوں والا اوپر اٹھ گیا وہ ہلکی ہو گئی، تو بندہ کامیاب ہے. اور اگر نیکیوں والا پلڑا انسان کا اوپر اٹھ گیا ہلکا ہونے کی وجہ سے، اور گناہوں والا پلڑا نیچے لگ گیا بھاری ہونے کی وجہ سے، تو وہ انسان ناکام ہو گیا، تباہ ہو گیا، جہنم کا ایندھن بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں کوشش کر کے، محنت کر کے نیک اعمال. اچھا، نیکیاں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح دنیا میں نیگیٹو مارکنگ چلتی ہے، یعنی سوال ہے، مثلا 8 سوال ہیں اور ان میں صحیح اور غلط کے جو بھی سوال، تو بعض غلطیاں پیپروں میں، بعض سوال ایسے ہوتے ہیں اگر وہ غلط حل کریں تو دوسرے کئی صحیح پیپروں سوالوں کے نمبر بھی کاٹ لیتے ہیں، نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایسے موجود ہیں. بعض گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اور بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ اس سے درجات بلند ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے سے جو 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو جاتے ہیں. یعنی ایک دفعہ درود پڑھنے سے، یا اور بعض نیکی ہیں وہ ایک دفعہ کرنے سے 30 تک کا فائدہ ہو جاتا ہے، کم از کم 10 کے ساتھ. تو خیر یہ ترازو لگے گا، ہمیں اس ترازو کا بہت زیادہ فکر ہونا چاہیے، ذہن میں بہت زیادہ اس کا خوف رہنا چاہیے، کیونکہ اس ترازو نے تو ناانصافی نہیں کرنی، اس ترازو سے غلطی نہیں ہونی، اس ترازو میں کوئی خرابی نہیں ہوگی. ٹائم کے ٹائم کی اتنی دنیا ہے، لوڈ پڑ گیا بہت زیادہ، تو زیادہ لوڈ پڑنے کی وجہ سے وہ کام کرنا چھوڑ گیا، ایسا نہیں. اس ترازو کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اس ترازو کے بغیر بھی، وہ ترازو اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کے حساب میں یا حساب کتاب کرنے میں کوئی معاملت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ حساب کے لیے تو ہم خود ہی کافی ہیں. اس کے بعد وہ مشہور قصہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، جو انہوں نے اپنی قوم کے بت توڑے تھے اور وہ اکیلے ہی تھے، ساری قوم ان کے خلاف کھڑی ہو گئی اور فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دیکھیں. جس اللہ نے آگ کو ایسا بنایا ہوا ہے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی. ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر اللہ نے آگ سے کہا، آگ ہمارا ابراہیم آ رہا ہے، کونی برتن ٹھنڈی ہو جا، ماشاءاللہ ہم ہیں تمہیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم جلاتی ہو، راکھ کر دیتی ہو، اور اب ہمارا ہی حکم ہے، ہمارا ابراہیم آ رہا ہے، ٹھنڈی ہو جا.
اور ٹھنڈی بھی ایسی کہ اس کو ابراہیم کو سلامتی ملے، سلامتی، سردی بھی نہ لگنے لگ جائے، ابراہیم یہاں آئے راحت محسوس کریں، سکون محسوس کریں، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ جتنے بھی یہ جو منکرین ہیں نا انبیاء کرام کے، معجزات کے منکر لوگ، وہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی تعویلیں کرتے، اس آیت کی تعویل کرتے ہیں اپنے خیال کے مطابق، جس کا قرآن یا حدیث سے کوئی تعلق، دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ چیزیں اللہ نے بنائیں، ان کی فطرتیں اللہ نے بنائیں۔ وہ آگے جا کے 24ویں پارے میں ذکر آ رہا ہے، 23ویں پارے میں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، ذبح کرنے لگے اور وہ بچ گئے، ذبح نہیں ہوئے۔ وہاں بھی اس طرح کی وہ لولی لنگڑی قسم کی تعویلیں کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کے اس طرح کے واقعات کا اور ان کی حقیقت کا وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، چھری چلائیں۔ اور تو بہرحال وہ اور بہت ساری باتیں، معجزات کا ویسے انکار کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اس کے بعد انبیاء کرام کے قصے بیان ہوئے، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، دونوں باپ بیٹے کا ذکر ہوا۔ داؤد علیہ السلام باپ تھے، سلیمان علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو وہ بادشاہ تھے اپنی قوم کے، فیصلے بھی کرتے تھے، ان کی عدالتیں لگتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پہلو کا ذکر فرمایا قرآن میں کئی جگہ پر کہ وہ لوگوں میں انصاف کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، معاشرے میں اگر حکمران انصاف کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک الہی تعلیمات نہیں ہوں گی، جب تک نبوی تربیت شامل نہیں ہوگی نا، معاشرے میں انصاف اور عدالتیں کبھی بھی صحیح انصاف نہیں کر سکتے۔ وہ انبیاء کرام انصاف کرتے تھے اللہ کی وحی کے ساتھ، اور اب بھی اگر انصاف کرنا ہے تو اللہ کی وحی کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ اور سنت کے ساتھ انصاف ہو سکتا ہے۔ ان دونوں کے بغیر کبھی بھی انصاف ممکن نہیں ہے۔ پھر ایک اور قصہ مشہور سیدنا یونس علیہ السلام کے قصے کا ذکر ہوا کہ وہ ایسا انوکھا قید خانہ کہ اس کی مثال اللہ کے کام، اللہ تعالیٰ کے کسی کام کی کوئی مثال نہیں ہے۔ کیسی قید؟ اللہ نے اپنے بندے یونس کو، اندازہ کریں کتنا عظیم پیغمبر سیدنا یونس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کو ان کی چھوٹی سی بات پہ غصہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، قید رکھا، اور وہ قید ہوئے تو قید ہونے کے ساتھ ہی اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اور وہ الفاظ بھی اللہ نے بتائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس ایک آیت کی تفسیر پر خصوصی طور پر ایک کتاب لکھی ہے، تفسیر آیت کریمہ۔ سوال کا وہ ایک سوال کا جواب ہے۔ کسی نے سوال کیا جی اس میں دعا والی تو بات ہے کوئی نہیں؟ دعا ہوتی ہے نا، اللہ مجھے ایک مصیبت سے نکال دے، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، اے اللہ میرے اوپر کرم کر، تو اس طرح کی بات ہے کوئی نہیں؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا ہوا ہے۔ اس پہ ایک تو اللہ کی سب سے بڑا وسیلہ دعاؤں کی قبولیت کا وہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید پر پکا یقین۔ اس کا پہلا حصہ وہ توحید کا اعتراف ہے، لا الہ الا انت، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ بلکہ اگلے الفاظ سبحانک، یہ بھی اللہ کی توحید کا حصہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک، اور آگے اپنا اعتراف ہے، انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں تو قصور واروں میں سے ہوں، غلط گناہ گاروں میں سے ہوں۔ اللہ کا نبی جبھی، اور نبیوں کا شیوہ یہ ہے، نبیوں کی سیرت سے ہمیں ملتا ہی ہے، ادھر گناہ ہوا ادھر اللہ کے سامنے سرنڈر کر گئے۔ میں نے چند دن پہلے بھی اللہ کی تسبیح کا معنی 3 معنی بتائے تھے، ان میں سے ایک معنی بھی ہے اللہ کے آگے سرنڈر کر جانا۔ اے اللہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں نے ہتھیار ڈال دیے، سرنڈر کرے۔ یہ ذرا سی بات ہے، ذرا سی کوئی بھی نبی دے، سیدنا آدم اور حوا کو دیکھ لیں،
غلطی ہو گئی، معافیاں مانگنا شروع کر دی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھ کے وہ بیٹے کے لیے دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی، معافی مانگنا شروع کر دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے وہ بندہ مر گیا دھونسا مارنے کے ساتھ، تو فوراً احساس ہوا کام تو غلط ہو گیا، فوراً معافی مانگنے لگ گیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، فوراً معافی۔ یہ یونس علیہ السلام قید ہوئے فوراً، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر یہ ہماری تسبیحات کی طرف نہ آتا یونس، اگر تسبیحات نہ کرتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو اپنا ورد زبان نہ بناتا نا، تو قیامت تک اس جیل میں ہم نے قید رکھنا تھا، قیامت تک۔ تو انبیاء کرام ان کی سیرت ان سے پتہ کیا چلتا ہے، فوراً اللہ کے سامنے سرنڈر کر جانا، ہتھیار ڈال دینا اور معافی مانگنا شروع کر دینا۔ جتنی جلدی بندہ اللہ تعالیٰ کے سے رجوع کر لے گا اپنی غلطی کے سلسلے میں اور معافی مانگنا شروع کر دے گا، اللہ بھی اتنا ہی جلدی معاف کر دیتا ہے۔ وہ ہماری طرف سے توبہ کرنے میں، معافی مانگنے میں تاخیر ہوتی ہے، تو وہ کہا ہے نا علامہ اقبال نے، ہم تو مائل بکرم ہیں، اللہ کی طرف سے جواب شکوہ میں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی شاعر ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہم تو لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ، کوئی آتا ہی نہیں ہماری طرف۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر صورت میں انبیاء کرام کے قصے بیان کرتے کرتے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر، اے محبوب، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ بعض تو بنا کے ترجمہ کرتے ہیں، اگر ہم اس کو عربی گرامر اور اس کے اصول و ضوابط کی روشنی میں دیکھیں تو اس کے معنی یہ نکلتے ہیں جو زیادہ صحیح معلوم ہوتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ جہان والوں پر رحمت کرے۔ تو دونوں باتیں ٹھیک ہے، ایک زیادہ صحیح، دوسری بھی ٹھیک ہے کہ آپ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، دونوں جہانوں کی رحمت ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں پر یا تمام جہانوں پر اپنی رحمت فرمائی ہے۔ سورہ الحج شروع ہوئی اور آپ جانتے ہیں سورہ حج 2 سجدوں کی وجہ سے باقی صورتوں پر فضیلت رکھتی ہے، اور آج آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے 2 سجدے کیے، پہلا بھی کیا دوسرا بھی کیا جو سنت سے ثابت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں قیامت سے ڈرایا اور کافروں کے سامنے دلیل پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے مر مٹ جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ فرمایا کہ دیکھو پہلی دفعہ انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، مٹی، خشک مٹی سے، خشک مٹی کو گارا بنایا، پھر اس گارے والی مٹی کو خشک رہنے دیا، وہ بالکل بدبودار، پھر آہستہ آہستہ خشک ہو گیا، پھر کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گئی، اس سے انسان کو پیدا کیا۔ اور دیکھو پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق کا سلسلہ پیدا کیا اللہ نے، نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر بوٹی، اور کبھی انسان پیدا ہو جاتا ہے پوری مدت کے ساتھ پورا ٹھیک ٹھاک انسان، اور کبھی پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر بچہ بنا کے اللہ نے زمین پہ ظاہر کر دیا، اور آگے جا کے فرمایا، آگے زمین کی بھی ایک مثال دی، زمین کئی دفعہ مردہ ہوتی ہیں، پھر زندہ ہوتی ہیں، پھر زندہ ہوتی ہیں، پھر مردہ ہوتی ہیں، بانج ہو جاتی ہیں زمین، پھر اللہ ان کو زندہ کر دیتا ہے۔ فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق، دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ حق کے معنی یہاں سیاق و سباق کے لحاظ سے یہ بن رہے ہیں، الحق ہے وہ، یعنی ہر کچھ کر سکتا، جو وہ کہہ رہے ہیں نا، مٹی سے نطفہ سے وہ جمع ہوا خون، اللہ جس طرح مرحلہ وار انسان کو زمین پہ لا کے ظاہر کر دیتا ہے، وہی اللہ اسی انسان کو مٹی میں مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر دے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا،
قیامت آ کے رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، قبروں میں پڑے ہوئوں کو سب کو اللہ اٹھائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ذمہ داری بیت اللہ بنانے کی لگی، اور پھر انہوں نے اللہ نے کہا بھائی ابراہیم یہ ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو آواز ہو، آ جاؤ بھی اللہ تعالیٰ کا گھر بن گیا، حج کے لیے آ جائے۔ یا اللہ کس کو آواز دوں، نہ بندہ نہ پرندہ، آواز کس کو دوں؟ اللہ نے فرمایا ٹیلے پہ کھڑے ہو کے آواز دینا ابراہیم آپ کا کام ہے، بندوں کو اکٹھا کرنا ہمارا کام ہے۔ اب وہ آواز آج تک دنیا میں گونج رہی ہے، بظاہر سنائی نہیں دے رہی، یہ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، اسباب و وسائل دینے کے ساتھ ساتھ توفیق دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندوں کے پاس اسباب و وسائل ہوتے ہی نہیں، بالکل نہیں ہوتے، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ شاید آپ نے بھی کئی لوگوں کو سنا ہو، میں نے بھی وہاں ایک عمرہ کرنے والے کو دیکھا، بالکل بے وسائل شخص، لیکن عمرہ کرنے پہنچا ہوا تھا۔ کیسے؟ اللہ نے پہنچانا تھا، اللہ کا فیصلہ تھا، وہاں پہنچ گیا۔ تو اللہ نے کہا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، بندے اکٹھے کرنا ہمارا کام ہے۔ بندے وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں دنیا کے کونے کونے سے، اور یہی اللہ نے فرمایا۔ پھر اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کا ذکر ہوا، کہ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم، جو اللہ کی ادب والی چیزیں ہیں، مقامات ہیں، آیتیں ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، باقی ان سب کی تعظیم کرنا یہ انسان کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جب مکے میں ہاتھ مسلمانوں کے بندھے ہوئے تھے، کیوں بلا بندھے ہوئے تھے؟ یار کوئی بندہ اگر 10 تھپڑ مارتا ہے تو جواب میں ہاتھ اٹھانے کی ہمت ہو تو ہاتھ اٹھائے وہ، تو کوئی اس کو برا نہیں کہے گا، لیکن مسلمان ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، کیوں بولا؟ اجازت نہیں ہے۔ کہاں سے؟ اوپر سے اجازت نہیں۔ اب اللہ نے کہا کہ آپ ہاتھ کھول سکتے ہو، اب اجازت ہے۔ پہلے اجازت ملی بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہو، اور اجازت کے بعد پھر جہاد کا حکم ہوگا، چلو نکلو، اور نکلے پھر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور اس کے بعد بھی نکلے ہی رہے صحابہ کرام، پوری دنیا کے چپے چپے پر پہنچے، اللہ کے دین کا پرچم بلند کیا۔ اچھا پھر حکومت کی ذمہ داریاں کا ذکر ہوا ہے۔ جب کسی کو حکومت مل جائے، اسلامی حکومت، اس کا کام کیا ہے؟ نمازیں قائم کروانا، زکوٰۃ کا نظام نافذ کرنا، امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا۔ اچھا باتیں آگے کافی ہیں، کافیت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر جگہ پہ خیمہ لگا کے رک جانے کو جی چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے وقت کا تقاضا، وقت اتنا نہیں ہوتا۔ ایک جملہ پہلے بھی پیچھے آیا 7 پارے کے آخر میں، یہاں پھر آیا، میں نے بتایا تھا کہ قرآن میں یہ جملہ 3 دفعہ آیا، یہ دوسری دفعہ یہ جگہ ہے وما قدر اللہ حق قدرہ۔ یہاں جو کہا گیا کہ لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسی قدر ہونی چاہیے، یہاں کیا بات ہے؟ یہاں جو اللہ کے ساتھ لوگ شرک کرتے ہیں نا، یہ اس کے حوالے سے فرمایا ہے کہ شرک اللہ کی بہت ناقدری ہے۔ وہاں یہ بات تھی جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی وحی نہیں بھیجی، کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا، ہم کسی نبوت کو، رسالت کو، وحی کو نہیں مانتے۔ فرمایا وہ اللہ کے بڑے ناقدر لوگ ہیں، اللہ کی توہین کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شرکی عقیدہ رکھنا، یہ اللہ کی بہت بڑی توہین ہے۔ اللہ کے شاعر کی تعظیم کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ کے شاعر کی تعظیم اور خود اللہ کی تعظیم کس میں ہے؟ توحید میں۔ اگر توحید نہیں ہے، بندہ روزے رکھ رہا ہے، وہ جو آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ بھی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت عائد ہے۔ اب بڑے بندے ایسے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، لیکن شرکی عقیدے ہیں ان کے، شرکی اعمال ہیں ان کے۔ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے شرک کرتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، قرآن پڑھتا ہے شرک کرتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ کئی لوگ بڑی بڑی کمپنی والے سنا ہے رمضان میں مکہ مکرمہ میں انہوں نے دسترخوان لگایا ہوا ہے، وہاں جتنے بھی ان کے پاس عمرہ کرنے والے پہنچتے ہیں ان کو سحریاں کرواتے ہیں، ساری رات ان کا دسترخوان کھلا رہتا ہے۔ کیا جی؟ یہ سری پائے کے رہتے ہیں،
اور وہاں شریف ہے کھانے والے جناب کتاروں کی کتار، وہ یہ نہیں کہتے یار مک گئے ہوتے، صبح اذان ہونے تک کھلا ہوا دوسرا، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن میں ویسے ایک فرضی بات کر رہا ہوں، اس طرح کا عمل کرنے والا بھی اگر اس کے پلے میں توحید نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قدر اللہ قدری، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔